کرتے ہیں کہ جب ہم خود ایک دوسرے کو مارتے ہیں، اور جب ہم خود ایک دوسرے کو مارتے ہیں، یہاں مجھے ایک کلنگ یاد آتی ہے، ناٹ فارمر بٹ گورنر سلمان تاثیر کی جو کلنگ ہوئی ہے. آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ جوڈیشری بڑے ایکشنز تو لے لیتی ہے لیکن اس پہ تو بالکل بیٹھی ہوئی ہے اور لمبا کیس ہے، جبکہ ایک شخص نے بلینک ایک شوٹ کیا ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، ہمیں صحیح فیصلے کرنے کے لیے ایماندار اور جرأت مند ہونا پڑے گا. اگر ہم مداہنت سے اور مصلحت کوشی سے کام لیتے رہے تو ملک کا مستقبل خطرے میں ہے. سلمان تاثیر کی آپ نے بات کی، جس شخص نے اس کو مارا، وٹ ایور واز دا بیک گراؤنڈ، وہ شخص قاتل ہے، اس کو قاتل ہونے کی حیثیت سے سزا ملنی چاہیے تھی. گورنر سلمان تاثیر نے اگر کوئی جملہ ایسا بولا جس پر میں کمنٹ نہیں کر سکتا، یہ چیزیں تحقیق طلب ہوتی ہیں، جو گستاخی رسول پر جا کے منتج ہوتا ہے، اگر بالفرض میں کہہ رہا ہوں، اگر ایسا بولا یہ ثابت ہو جائے، ایون دین کسی ایک سویلین اور انڈیویجول کو قتل کرنے کی اجازت نہیں، اسلام اجازت نہیں دیتا. اگر وہ لا اپنے ہاتھ میں لے کے قتل کرے گا، وہ قاتل تصور کیا جائے گا، اس کی سزا موت ہے. اور جہاں تک میں نے اس کے اسٹیٹمنٹ کو دیکھا تھا، جو کچھ ٹی وی یا اخبارات کے ذریعے میرے نالج میں آیا، وہ سارا اسٹیٹمنٹ بحیثیت اسلام کے ایک طالب علم کے میں اگر پڑھوں تو وہ ٹیکنیکلی اسپیکنگ، جس کو گستاخی رسول اور اہانت رسول کہتے ہیں، جس پر سزا موت ہوتی ہے، اس کی ڈیفینیشن میں نہیں آتا وہ اسٹیٹمنٹ. آپ اس کو غلط کہہ سکتے ہیں، وہ اسٹیٹمنٹ غلط تھی، آپ سمجھ انکالڈ فار تھی، ایک کنفیوزڈ مائنڈ کا ایک آؤٹ کم ہے، اور گورنر کی حیثیت سے اس کا مرتبہ اجازت نہیں دیتا تھا کہ وہ کہے، ناجائز بات کہی، غلط کہی. مگر ڈیفینیشن ٹیکنیکلی اسپیکنگ اس ڈیفینیشن اہانت رسول میں وہ جملہ نہیں آتا. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ آتا بھی ہو، ایون دین یہ کورٹ آف لا کی ذمہ داری ہے کہ وہ ٹرائل کرے اور اپنی سزا بنتی ہے تو شہادتوں کے ساتھ دے، انڈیویجول کا رائٹ نہیں. مگر یہ ایسی صورت ہے کہ گویا ایک انتہا پسندی ایک پورا نفسیاتی مرض بن گیا ہے جو ہماری پوری قوم کے اوپر بدقسمتی سے چھاتا چلا جا رہا ہے. اب جب ایسی سچویشن کریٹ ہوتی ہے تو ساری کی ساری قوم کے بے شمار لوگ، مذہبی عناصر ایک اشتعال کی فضا کریٹ کر کے میدان میں آ جاتے ہیں. کہ جنہوں نے قتل کیا ہے سلمان تاثیر کا، آپ کیا فیل کرتے ہیں کہ ہمیں کیا میسج دینا چاہیے کہ ایک کولڈ بلڈڈ مرڈر ہو رہا ہے، کیا اس کو ہم اپریشیٹ کریں یا کنڈیم کریں؟ بسم اللہ. اور پھر ان کے اندر بے احتیاطی کی بنیاد پر حادثے ہوتے ہیں. جہاں تک ممتاز قادری صاحب کا اور قانون تحفظ ناموس رسالت کا تعلق ہے تو اس میں ہمارے ملک کی یہ خوش قسمتی ہے کہ ہمارے آئین میں قرآن و سنت کی روح شامل ہے، اور 295 اگرچہ ہمارے آئین کا حصہ ہونے کے لحاظ سے ہم اس کو پاکستان کے قانون کا حصہ سمجھتے ہیں، مگر یہ محض پاکستانی نہیں بلکہ قرآنی اور ایمانی قانون ہے. لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ یہ کوئی ضیائی قانون ہے. یہ ضیائی نہیں بلکہ خدائی اور مصطفی قانون ہے. اب تو حکومت کو بھی اس کا ادراک ہو گیا ہے، اور اب اس کے بارے میں کوئی اس طرح کی بے احتیاط گفتگو کی اجازت بھی نہیں ہونی چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے بھی جو کچھ ہوا ہے وہ ہمارے مختلف چینلز پر کچھ لوگوں نے گفتگو ایسی کی ہے فری سٹائل میں کہ ناموس رسالت کے آداب سے متعلق وہ صحیح نہیں تھی، اور عوام کے جذبات مجروح ہوئے ایسی مختلف جو ہیں بحثیں ان کی سننے سے. یہ بات طے شدہ ہے کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم مومن کی میراث ہے، اور مومن اس کو اپنی سب سے بڑی پونجی سمجھتا ہے. لیکن جس وقت اس کے سامنے توہین رسالت کا کوئی جرم ہو جاتا ہے یا کسی کے بارے میں مصدقہ طریقے سے اطلاع ملتی ہے تو اس کے جذبات کا مچلنا یہ ایک طبیعی امر ہے. اشرفی صاحب کہہ رہے تھے کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا، یہ تو شاید انہوں نے قرآن و سنت یا تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا ہوگا. یہ کتاب الفتوح میں لکھا ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تاریخ الخلفاء میں بھی ہے، مہاجر بن ابی امیہ کو خط لکھا تھا تو انہوں نے کہا من تعاطى ذلك من مسلم فهو مرتد ومعاهد فهو محارب، کہ جو توہین رسالت کرے اگر وہ پہلے مسلمان تھا تو مرتد ہو گیا، اور اگر ذمہ تھا تو وہ اس نے ذمہ خود توڑ دیا. تو اب اگر کوئی کر ہی نہیں سکتا تو امیر المومنین کو یہ اپنا خط بھیجنے اور سلطنت میں یہ اپنی طرف سے ایڈوائس کی ضرورت کیا تھی؟ ایسا ہو جاتا ہے اور پھر ہی حادثہ ہوتا ہے. جہاں تک ممتاز قادری صاحب کے کیس کا تعلق ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہیرو ہیں
اور اس پر میرے نزدیک دلائل قرآن و سنت سے میں سر فہرست اتنا بتانا چاہتا ہوں. امام ابشیحی کی کتاب جس کا نام مستطرف ہے، اس کے 75ویں باب کی دوسری جلد میں یہ لکھا ہے کہ بحرین کے علاقہ میں دور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کچھ بچے ہاکی کھیل رہے تھے، تو گیند اچھلی، قریب پادری تھا، اس کو جا لگی. جب وہ گیند لگی تو وہ گیند پکڑ لی، بچے مانگنے گئے تو پادری نے دینے سے انکار کر دیا. تو ایک بچے نے کہا سألتو کا بحق محمد الا رددتها الینا، کہ میں اگر تم ویسے نہیں دیتے تو میرے نبی علیہ السلام کے نام کے صدقے مجھے گیند دے دو. یعنی ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ نام لیں گا تو کام ہو جائے گا، لیکن وہ پادری چڑھ گیا، اس نے آگے نام پاک کی توہین کر ڈالی. فاقبلوا الیہ بسوالی، جی بچے آنکھیں لے کے چڑھ گئے، انہوں نے دن دہاڑے اسی وقت پادری کو قتل کر دیا. یہ کیس سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا کہ بچوں نے ماورائے عدالت خود ہی فتوے دے کے خود ہی نافذ کر لیے. تو آپ تو نیل کے کنارے پر کتے کا بھی خیال کرتے ہیں، تو لہذا ان بچوں کو پھانسی دی جائے. یہ کون سے سال کی بات ہے؟ یہ دور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے، صحابہ کا بھی عہد ہے، بات کی بات نہیں. اس وقت ہاکی ہوتی تھی؟ ہاں، تو سوالی سول جان کا لفظ، یعنی جو کھنڈی نما چھڑیاں ہوتی ہیں، آج کی جدید آج کی سیالکوٹ کی تو نہیں بنی ہوگی. میں وہی سوچ رہا تھا. اس واسطے چلے اور اشرف صاحب بات ہوتی ہے کہ ہم بریک کی طرف چلتے ہیں. تھوڑا سا میں آپ کا I'll take your views after the break. بریک پہ چلتے ہیں. اور جلالی صاحب نے بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ ایکچولی یہ جو ایک مرڈر ہے یہ ایک ہیرو کا کام ہے. اب اس پہ ایک نئی ڈبیٹ ہے. تو اس سوسائٹی میں اگر ہم کہتے ہیں کہ کوئی کولڈ بلڈڈ مرڈر کر لے، اس کو اگر ہم ہیرو کہتے ہیں، تو آپ کیا اس کے متعلق کہیں گے؟ اس پہ بھی ہم اور بات چیت کریں گے اس بریک کے بعد. جلالی صاحب کا ایک ویو پوائنٹ آیا، طاہر اشرفی صاحب کا آیا، ڈاکٹر مہدی کا بھی ایک ویو آیا. لیکن بریک سے پہلے جلالی صاحب نے کہا ہے کہ جو ممتاز قادری ہے اس نے جو ایکٹ کیا ہے وہ ایک ہیرو کا ایکٹ ہے. اب کل ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی خاتون نے ایک چیلم آبزرو کیا. آف کورس ایک ڈویژن یہاں بھی ہے، تو کئی لوگ جو آئے ہیں بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بروٹل مرڈر ہے، کوئی کہتے ہیں یہ ہیرو ہے. اب یہ جو ایک ڈویژن ہے سوسائٹی کے اندر، دا ہیوز اینڈ ہیو ناٹس اینڈ دا ہارڈ لائنرز اینڈ دا سافٹ لائنرز، اب اس میں مجھے اشرفی صاحب آپ بتائیے کہ قانون نہیں ہے وہاں. یہ اب ہم دیکھا کہ ایک بھگتی فیملی کے ایک فرد نے کہا ہے کہ جنرل مشرف کو قتل کر دینا چاہیے. مجھے بتائیے از دیٹ واٹ وی سے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ اصل جو جتنی بھی دونوں حضرات نے گفتگو کی ہے، آپ نے میری بات سنی نہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کا فیصلہ کیا کیا تاکہ ان ساری باتوں کا جواب آ جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا الان عز الاسلام، ان بچوں کے اقدام سے اسلام غالب آ گیا. کیوں؟ ان اطفالا صغارا شتم نبیہم، چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے ان کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گالی دی گئی. غاضب وہ غصے میں آ گئے، غصے میں آ گئے، ون تصور انہوں نے بدلہ لے لیا. فاضر دمن اس کو انہوں نے کہا کہ ان بچوں کو پھانسی بھی نہیں دی جائے گی، جیل میں بھی نہیں ڈالا جائے گا، اور کسی طرح کی ان سے ناراضگی نہیں کی جائے گی. انہوں نے اشرفی صاحب نے مرتد کا ذکر کیا تو فتاوی کردلی، فتاوی حسب المفتین، غایت العباشی، میرے پاس 10 ماخذ ہیں. تو مرتد کی 2 قسمیں ہیں. ایک مرتد ہوا ہے جو سمپل مرتد ہے، توہین کے بغیر ہوا. دوسرا مرتد ہے جو توہین رسالت سے ہوا. جو اس توہین کے بغیر ہوگا اس کو 3 دن دیے جائیں گے، اور جو توہین کر کے ہوئے اس کو 3 منٹ بھی نہیں دیے جائیں گے. اب یہ بچوں نے جو قتل کیا تو کون سی عدالت لگی، وہاں سے کون سی سماعت ہوئی؟ تو سلمان